رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اذلك خیر نزلا، کیا یہ سب کچھ بہتر ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، کہ بے شک ہم نے اس درخت کو بنایا ہے آزمائش ظالموں کے لیے۔ انا شجرۃ، بے شک وہ ایسا درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم، جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے۔ طلعها، اس کی شاخیں کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ شیاطین کے سر ہیں۔ فإنہم، پس بے شک جہنم والے، لآکلون منہا، اسی درخت سے کھائیں گے۔ فمالئون منہا البطون، پس بھریں گے اسی سے اپنے پیٹ۔ ثم ان لہم، پھر ان جہنم والوں کے لیے، علیہا، اس پھول کے درخت پر، لشوبا من حمیم، ملاوٹ ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی۔ ثم ان مرجعہم، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہے، لإلی الجحیم، جہنم کی طرف۔ ثم انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور البتہ تحقیق گمراہ ہو چکے ان سے پہلے بھی، اکثر الاولین، پہلوں میں سے بہت سارے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، فیہم، ان میں، منذرین، ڈرانے والے۔ فانظر، پس آپ دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اس رکوع کے اندر اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ نے مشرکین، ان کے معبودان باطلہ کی مذمت بیان فرمائی اور ان کا اخروی انجام بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے جنت میں اور آخرت میں تیار کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پچھلے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ جنت کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں۔ تو آج کی آیات کے اندر اللہ پاک نے جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جہنم کے عذاب کو ذکر کر کے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ کیا جنت کی یہ نعمتیں بہتر ہیں یا جہنم میں جو کچھ ہے جہنم کو دیا جائے گا وہ بہتر ہے۔ اب جنت والوں کو تو جو نعمتیں ملیں گی ان کا ذکر آ چکا کہ انہیں ہر طرح کے پھل میسر ہوں گے، باغات والے نعمتوں کے اندر وہ رہیں گے، تختوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے غلام شراب کے بھرے ہوئے پیالے لا کر پیش کریں گے، انہیں وہاں پر حوروں کی صورت میں اللہ پاک خوبصورت ساتھی بھی میسر فرمائیں گے۔ اب ایک طرف یہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے جنتیوں کی گویا مہمان نوازی ہے، اور اللہ سوال فرما رہے ہیں مجھ سے آپ سے، اذالک خیر نزلا، کیا یہ سب کچھ جو میں جنت والوں کو عطا کروں گا یہ سارے کا سارا بہتر ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت؟
کہ جنت والوں کو تو یہ سب کچھ ملے گا اور مقابلے میں جہنم میں جو اللہ معاف فرمائے جائیں گے انہیں کیا ملے گا؟ تھور کا درخت۔ اب اللہ نے اس کی آگے خود تعریف فرمائی ہے تھور کا درخت ہے کیا؟ تو باہر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا، بے شک ہم نے بنایا ہے تھور کے درخت کو فتنةً، آزمائش، للظالمین، ظلم کرنے والوں کے لیے۔ ظلم کرنے والوں سے مراد شرک سے لے کر چھوٹے ظلم تک سارے کے سارے اس میں داخل ہیں، جو اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تھور کے درخت کو ان ظالموں کے لیے آزمائش بنایا۔ یہ دنیا میں بھی آزمائش ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں آزمائش کیسے؟ کہ جب دنیا کے اندر مشرکوں کو کہا جاتا کہ جہنم کے اندر جہنم کی آگ سے ایک درخت پیدا ہوگا، یہ باہر سے نہیں، یہ مٹی سے نہیں نکلے گا، اللہ اس کو آگ سے پیدا فرمائیں گے، جس کا ذکر آج کی آیات میں آ رہا ہے۔ تو مشرکین کہا کرتے تھے بلا لکڑی کا اور آگ کا کیا جوڑ؟ آگ کے اندر سے لکڑی پیدا ہوگی، لکڑی نکلے گی کہ ہماری عقل ماننے کو تیار۔ تو گویا اللہ نے تھور کا درخت بھی ان کے لیے امتحان بنا دیا۔ جس نے اپنی عقل کے پیچھے جا کر نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس کو تسلیم کر لیا کہ میرا رب پتھر سے بھی درخت نکال سکتا ہے، آگ سے بھی پیدا، تو جس نے اللہ پر ایمان رکھا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے معاذ اللہ اپنی عقل کا جو ہے اپنی عقل کے پیچھے چل کر اللہ کی اس قدرت کا انکار کیا تو وہ کیا ہو گیا جی؟ ناکام ہوا۔ تو اس لیے دنیا میں بھی یہ آزمائش اور آخرت میں بھی یہ آزمائش ہے۔ کیسے؟ اس کی کڑواہٹ انتہائی شدید ہوگی، اسے کھانا تو دور کی بات ہے، اس کی بو سونگنے سے بھی انسان جو ہے مر جائے گا۔ اتنی شدت اللہ پاک نے اس کے اندر جو ہے اس کی ذائقے میں، اس کی بو کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آگے میں انشاءاللہ آیت ذیل میں حدیث بھی اس حوالہ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی آزمائشیں ہیں اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ نے اس درخت کا تعارف فرمایا، انہا شجرۃ، کہ بے شک یہ تھور کا درخت ایسا درخت ہے، تخرج، یہ نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ سے، جہنم کے ایک وسطے تھلے سے یہ پیدا ہو کر نکلتا ہے، جہنم کی آگ کے اندر سے یہ پیدا ہوتا۔ اور فرمایا طلعھا، اس درخت کے خوشے، اس کی شاخیں، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کے شیاطین کے سر ہیں۔ اب اللہ نے یہ جو تشبیہ دی ہے کہ اس درخت کے خوشے یعنی اس کی جو کونپل نکلی ہوگی اوپر، یہ شیاطین کے سروں کی مانند ہے۔ یا تو یہ حقیقت میں شیاطین کے سروں سے تشبیہ دی ہے، اور اس تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین بھی حیت اور صورت کے اعتبار سے انتہائی بد شکل ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ زندگی میں کئی بار تجربہ ہوا ہوگا، اگر کوئی شخص جو ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، حالت بگڑی ہوئی ہو، تو لوگ تو کہتے ہیں جی یہ تو بالکل چڑیل اور جن لگ رہا ہے۔ اور شیاطین بھی کس میں سے ہیں؟ یہ جنات، یہ چڑیل، یہ سب شیاطین میں سے ہیں۔ تو گویا دنیا میں بھی بگڑی ہوئی شکل کو لوگ ان سے تشبیہ دیتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کی شکل انتہائی بگڑی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، سفر میں ہوں گے یا ویسے انہوں نے تھوڑی دیکھ بھال اپنی نہیں کی ہوگی، بال بکھرے ہوئے تھے، تو انتہائی میلی کچیلی حالت کے اندر حضور کے سامنے آئے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنی شکل کو شیاطین کی طرح نہ بنایا کرو، اسے سنوارو، اپنے بالوں میں کنگھا کرو اور صفائی کا خیال رکھا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ بگڑی ہوئی شکل یہ شیاطین سے ملتی جلتی ہے، حضور علیہ السلام نے اسی بات کا۔ تو یہاں تو تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو ہے اس درخت کی شکل بھی انتہائی ہیبت ناک ہوگی، بری ہوگی، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شیاطین کے سروں کی مانند ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ دوسری تشبیہ اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہاں شیاطین سے مراد شیاطین ہی نہیں بلکہ سانپ ہے، چھجلی سانپ جس کو کہتے ہیں۔ یہ تھور کا درخت ویسے کسی نے زندگی میں دیکھا ہے؟ اچھا،
تو آپ نے شاید، میں نے تو کبھی تجربہ کیا نہیں، لیکن چونکہ تفسیر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو یہ سچ کہہ رہا ہے کہ ان کی شکل یہ چھجلی سانپ کی طرح ہوتی، یوں ایسا جو ہے نا یہ، تو اللہ گویا فرما رہے ہیں کہ ان کی کونپلیں شیاطین سانپ کے سروں کی مانند ہیں، یعنی ایسے لگے گا تمہیں جیسے چھجلی سانپ کھڑے ہوئے ہیں سارے۔ تو بہرحال فرمایا طلعها، اس درخت کی کونپلیں کا انہ رؤوس الشیاطین، گویا کے شیاطین کے سر ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس درخت کے جو ہے کڑواہٹ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پہلے یہ آیت کریمہ جو آج ہم نے سب سے پہلی آیت پڑھی ہے، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے چوتھے پارے کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا اے ایمان ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا ہے۔ ظاہر بات ہے اس درخت کو کھانے سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اور وہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تھور کے درخت کے قطروں میں سے ایک قطرہ پوری زمین کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو روئے زمین پر سانس رکھنے والی کوئی بھی چیز زندہ نہ رہ سکے۔ اتنا سب اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسل و اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اتنا یہ جو ہے زہریلا قسم کا جو ہے درخت ہے، اب یہ ملے گا کسے؟ اللہ فرما رہے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس بے شک وہ جہنم والے اسی درخت کو کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس بھریں گے اسی درخت سے اپنے پیٹ، بھوک مٹانے کا ان کے پاس یہی راستہ ہوگا۔ اور پیاس کے لیے کیا کریں گے؟ فرمایا ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا، تھور کا درخت کھلانے کے بعد فرمایا پھر بے شک ان کے لیے اس درخت کے اوپر مزید لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتا ہوا پانی ہوگا ملا ہوا۔ اس کے بعد پینے کو جو چیز ملے گی وہ کھولتا ہوا پانی، پہلے تو اس کی گھونٹ بھرنا مشکل، اگر کوئی قطرہ زبردستی اتار بھی لیا تو دوسرے مقام پر اللہ قرآن میں فرما رہے کہ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ اتنا سخت گرم ہوگا پانی کے اندر جائے گا تو اندر ساری رگیں آنتیں کاٹ کر نیچے پھینک دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا پھر اس پر ان کے لیے تھور کے درخت پر کھولتا ہوا ملاوٹ شدہ پانی ہوگا۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، کیا ایک بار جہنم میں جلا کر تھور کھلا کر گرم پانی پلا کر سزا پوری ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، اہل جہنم کا پھر لوٹنا ہے جہنمی کی طرف، یعنی یہ سزا مسلسل چلتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے یہ سزا دی کیوں؟ آج دنیا میں جب یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں نا تو لوگ انہیں جو ہے نا وہ علماء کی طرف، نیک لوگوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں، ان کی معاذ اللہ اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے، یہ کسی کی باتیں نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سزائیں ملیں گی کیوں؟ اللہ یہ اتنی سخت جو دنیا کے اندر مشرک کو بھی عمدہ کھانے کھلا رہا ہے، کیا آخرت میں اس رب کی رحمت جدا ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ انہیں یہ سزا دیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا دار العمل بنایا اور آخرت دار الجزا بنائی ہے۔ تو فرمایا انہیں سزا دینے کی وجہ یہ ہے کہ انہم الفوا آباءہم ضالین، کہ بے شک ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو دنیا میں گمراہ پایا تھا۔ یہ صاف انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ غلط راستے پر ہیں، لیکن میرے بڑے ہیں، میرے وڈیرے ہیں، میرا لیڈر ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر فہم علی آثارہم یہرعون، بس یہ سارے کے سارے ان کے نقش قدم پر دوڑتے چلے رہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ غلط ہے تو ہم ان کے پیچھے نہ چلیں، ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور فرمایا صرف یہ گمراہ نہیں ہوئے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق گمراہ ہوئے ان سے پہلے، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اکثر الاولین، پہلے لوگوں میں سے بھی بہت زیادہ۔ اور اللہ فرما رہے اب صرف یہ نہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ گمراہ ہوتے گئے، ہم نے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے، نبی آتے رہے، نبیوں کے بعد علماء کی ڈیوٹی لگی، ڈراتے رہو انہیں ڈرانے والے ہم نے بھیجے، لیکن انہوں نے اس ڈر کو قبول نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فانظر، پس مخاطب
دیکھ لے تو کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا، یعنی جنہوں نے ڈر کو قبول نہیں کیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں کچھ لوگ اس عذاب سے بچیں گے، وہ کون ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندے۔ اللہ پاک اپنے مخلص بندوں میں ہماری نسل و اولادوں کا شمار فرمائے۔